السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی جو گھر کی زندگی تھی اس کو اتنا واضح طور پر امت کے لیے بطور نمونہ رکھا ہے کہ آج امت مسلمہ کے لیے وہ گھریلو زندگی بھی رہنما اصول فراہم کرتی ہے. چنانچہ ابھی جو آیت تلاوت کی سورہ احزاب کی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تلقین کی کہ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ 4 آیتوں میں سے ایک یہ بھی آیت پڑھی جاتی ہے کہ جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آج بھی کوئی انسان اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنا چاہے تو ایک عمل کر لے، ایک کام کر لے، اللہ اس کے گھر کے کاموں کو، معاملات کو درست کر دے گا انشاءاللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو، غلط بات نہ کہو. یصلح لکم اعمالکم. وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بول کو درست کر لو، تمہارے سارے کام درست ہو جائیں گے. یہ جملہ نہیں ہے یہاں. میں پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو. یصلح، اب یصلح کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف راجع ہے. یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا. تم اپنی ذمہ داری پوری کر دو، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا. اور یہ بول درست کیسے ہوتا ہے؟ درست بول کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی گھر میں انسان سچ بولتا ہے، اسے بڑا اعتماد ہوتا ہے میں نے سچ بولا ہے، لیکن گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں. کبھی بیوی سچ بولتی ہے، کبھی نندیں سچ بولتی ہیں، کبھی ساس سچ بولتی ہے، کبھی شوہر سچ بولتا ہے. گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ سچ تو بولتا ہے لیکن وہ قول سدید نہیں ہوتا، درست بول نہیں ہوتا. عجیب سی بات ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کو کہا گیا ہے. لیکن انسان، میں نے کہا کہ یہ سارے لوگ گھر میں سچ بولتے ہیں کبھی کبھی، اور گھر کے سارے حالات تہو بالا ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. غیبت کرتے ہوئے انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر برائی ہو، کوئی عیب ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب بیان کیا جائے تو وہ غیبت ہوتی ہے. اس لیے غیبت کرنے والا بڑے اعتماد کے ساتھ غیبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، آپ کنفرم کر لیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں.
اللہ کے بندے دوسرے کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ غیبت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سچ بولنا. اس لیے کہ اگر وہ عیب اس بندے کے اندر نہ ہوا جو یہ بیان کرتا پھر رہا لوگوں میں، تو یہ تو بہتان ہے، تہمت ہے، یہ تو غیبت ہی نہیں ہے سرے سے. غیبت تو ہوگی تب جب دوسرے کے اندر برائی ہوگی، وہ عیب ہوگا. اب گھروں کے اندر جب ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں، گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں. اور بندہ سارے کہتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولنا. اللہ کے بندے سچ بولنا ہے، وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے مطابق. چغل خوری گھر کے امور کو، بعد کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز، ہمارے گھروں کو، ہمارے اداروں کو تباہ کرنے والی چیز. اس لیے کہ چغل خوری سے دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت، دوسری حدیث لا يدخل الجنت قطاط، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ لوگوں کے دل توڑتا پھرتا تھا، گھر کے افراد کے دلوں میں دوری پیدا کرتا پھرتا تھا. اس لیے چغل خوری کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی چاہیے. چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ کسی کی اچھی یا بری بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں فساد ہو جائے. کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان فساد ہو جائے. بری بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بری بات دوسرے تک پہنچائے. اچھی بات کی مثال دینے لگا، کوئی بھی اس کو برا نہیں سمجھے گا، لیکن اس سے گھروں میں فساد ہوتا ہے. شادی ہو گئی، اب دلہا نے دیکھا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ایک گرم سوٹ لا کر بیوی کو دے دیا. کوئی بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے بیوی کے حقوق ادا کرنے پر، اس کے خیال رکھنے پر. اس نے جناب سردی کا موسم دیکھ کر گرم سوٹ لایا بیوی کے لیے، تو جو اس کی نند تھی یعنی شوہر کی بہن، وہ فوراً ماں کو جا کر کہتی ہے محترمہ کے لیے سوٹ آیا. اب بتائیے کون سی بری بات ہے اس میں؟ لیکن ماں کو وہ بتانا چاہتی ہے کہ پہلے تمہارے لیے سوٹ آیا کرتے تھے، شادی کے بعد کسی اور کے لیے آئیں گے. اب ماں پوچھے گی اس کو کیوں نہیں لائے میرے لیے؟ فساد ہوگا، گھر میں فساد ہوگا. سوٹ لانا بھی بری بات نہیں، سوٹ کی اطلاع دینا بھی بری بات نہیں، لیکن بیچ میں نیت دیکھیں کہ کیا ہے. دو دلوں میں دوری، دو دلوں میں دوری. تو جو شخص دو دلوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، اس لیے کہ اس نے لوگوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو اس نے جہنم بنایا ہوا ہے چغلخوری کے ذریعے. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ قول سدید کس کو کہتے ہیں، درست بول کس کو کہتے ہیں؟ درست بول اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بول، انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، اس کے اندر قرآن مجید میں جتنے عیب بیان کیے گئے ہیں زبان کے، اس میں سے کوئی عیب اس بول کے اندر نہ ہو تو وہ قول سدید ہے، وہ درست بول ہے. اس بول کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس کے اندر غیبت نہ ہو، اس کے اندر چغلخوری نہ ہو، اس کے اندر بہتان تراشی نہ ہو، اس کے اندر استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا نہ ہو. مذاق اڑانے سے اگلے کا دل ٹوٹتا ہے. اس کے اندر طعنہ نہ ہو، اس کے اندر تحقیر، تذلیل نہ ہو، دوسرے کی تحقیر، تذلیل نہ ہو. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، زبان سے بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے. منافق کی نشانی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون.
ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، ادھر جاتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. منافق. سورہ بقرہ میں اللہ نے سمجھایا. اپنی زبان کو دھوکے میں استعمال کرنا یہ بھی قول سدید نہیں. اپنی زبان کو تمسخر استہزاء میں استعمال کرنا یہ بھی قول سدید ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا. دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے گھریلو معاملات کو درست کرنے کے لیے بتایا. کامیاب زندگی. آج ہر شخص چاہتا ہے میرے گھر کی زندگی کامیاب ہو جائے، میری اپنی زندگی کامیاب ہو جائے. جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے والے چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کی زندگی کامیاب ہو جائے، اور لڑکی والے چاہتے ہیں ہماری بیٹی کی زندگی آئندہ کامیاب ہو جائے. اور مصیبت کیا ہوتی ہے کہ لڑکے والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا اور معیار ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. تبھی تو وہ سمجھاتے ہیں لڑکی کو دبا کے رکھنا، اور لڑکے والے سمجھاتے ہیں دیکھو دبنا نہیں بلکہ ایک دو لگا دینا شروع کی زندگی میں. وہ ایک الگ موضوع آ رہا ہے. دونوں کی زندگی، کامیاب زندگی کا تصور الگ الگ ہے دونوں طرف. لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور سکھایا. اسی آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی پالی. دنیا کی بھی کامیاب زندگی، آخرت کی بھی کامیاب زندگی. ہر مرحلے میں یہ سوچتا رہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. رشتوں کے خیال میں، حقوق کی ادائیگی میں، زندگی گزارنے میں، گھریلو زندگی میں. آج کی نشست میں سورہ احزاب کی اس آیت کو تلاوت کیجیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ اللہ نے کتنے ہمیں سنہری اصول سکھائے زندگی گزارنے کے. ہم ماحول کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے بول کو درست کر لیں. ہم اپنے گھر کے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے بول کو درست کر لیں. یہ بھی محسوس نہ کیجیے گا کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. ایک کے کرنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ایک کے کرنے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. بزرگ اسی طرح سمجھاتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں وہ اسی طرح سمجھاتے ہیں. وہ ایک عورت گئی تھی بزرگ کے پاس کہ میرا شوہر بڑا جھگڑالو ہے، بڑا بدزبان ہے، بڑی گالیاں نکالتا ہے، گھر میں آتا ہے لڑتا ہے، تنگ آ گئی منہ میں. تو بزرگ نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا یہ تعویذ لے لو، بڑے کام کا ہے. جو ہی شوہر گھر میں داخل ہو اس کو دانتوں کے نیچے دبانا، اور جتنا شوہر زیادہ غصے میں آئے اتنے زور سے دانتوں کے نیچے دبانا، تب یہ اثر کرے گا. اور 1 ہفتے بعد آ کے بتانا. چنانچہ وہ 1 ہفتے بعد آئی، ایسے ہی کیا اس نے. گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے. اس نے بدزبانی بھی کافی کم کر دی، غصہ بھی کم ہو گیا. ان پیر صاحب کو آ کے کہا تھا اپنے بزرگ کو کہ جی وہ بڑا کمال کا تعویذ دیا. تو بزرگوں نے بھی وہ کاغذ کھول کے سامنے رکھ دیا کہ بھی سادہ کاغذ ہے، کچھ لکھتا اس میں، صرف تو نے اپنی زبان بند کر لی تو گھر کے حالات درست ہو گئے. پہلے وہ آتا تھا، بولتا تھا، جھگتا تھا، تم بھی جھگتی تھی، بولتی تھی. وہ بھی تھکا ہوا ٹینشنوں میں آتا تھا، تم بھی بولتی تھی، گھر میں فساد ہوتا تھا. ایک بندہ اپنے بول کو درست کر لے، گھر کے ماحول میں اللہ انشاءاللہ فرق پڑے گا. اللہ رب العزت گھروں کے ماحول کو، اداروں کے ماحول کو، اللہ ہمیں اس میں درست بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.